محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں، جس کے راوی صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع اللہ رب العالمین کے نزدیک کون سی محبت رسول مطلوب اور مقبول ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جذبات اور کیفیات اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں۔ مختلف قسم کے جذبات، مختلف قسم کی کیفیتیں ایک انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ انسان، اس کے اطراف و اکناف رہنے والے جو لوگ ہیں، ان سے جو اس کا تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر جب کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے آدمی، یا کوئی کمال دیکھتا ہے، یا کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے، یا پھر کوئی اس کے زندگی میں احسان کرتا ہے، تو اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اسی میلان کی کیفیت کو شریعت میں محبت کہا گیا کہ آدمی کے دل میں کسی بھی شخص کے احسان یا خوبی یا کمال یا خوبصورتی، کوئی بھی چیز آدمی کو نظر آتی ہے تو ویسے موقع پر آدمی کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کوئی کسی آدمی نے احسان کر دیا تو احسان کا نتیجہ دل میں اس کے سلسلے میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس کا آدمی محسن بن جاتا ہے، احسان مند بن جاتا ہے، اس کے دل میں احسان کی کیفیت آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو انسان کے دل میں کسی کے احسان کے نتیجے میں، یا کسی کی خوبی کے نتیجے میں، یا خوبصورتی کے نتیجے میں، اہل علم کہتے ہیں کہ محبت کے 3 اسباب ہیں۔ یا تو کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے آدمی کے دل میں وہ آدمی خوبصورت ہے، بہترین ہے، اچھی وضاقتہ کا ہے، تو اس کی وضاقتہ، اس کی خوبصورتی آدمی کے دل میں جگہ پیدا کر دیتی ہے، ویسے آدمی سے آدمی مانوس ہو جاتا ہے۔ ایک سبب خوبصورتی ہوتی ہے، جمال جس کو کہا جاتا ہے عربی میں۔ دوسری ہے کمال، کسی آدمی کے اندر کوئی کمال دیکھا، کوئی خوبی دیکھا، اچھے اخلاق دیکھ لیے، کسی نے کسی کی مدد کر دی، کسی بھی اعتبار سے کوئی کمال، کوئی اچھی صفت دیکھی، شاگرد نے استاذ کے اندر صلاحیت کے اعتبار سے کوئی کمال دیکھا، شاگرد کے دل میں استاذ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، کمال۔ تیسری چیز ہے احسان، کسی نے زندگی میں آپ کے ساتھ احسان کر دیا، آپ راستے سے جا رہے تھے، پیاسے تھے، کسی نے پانی پلا دیا، یہ احسان ہوا آپ کے ساتھ، آپ پیاسے تھے، فوری آپ کے دل میں جگہ بن جاتی ہے اس آدمی کے لیے۔ یہی کیفیت کو شریعت کہتی ہے، یہ محبت ہے۔ اور میں اور آپ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو یہ تینوں اعتبارات سے، چاہے خوبصورتی جمال کا معاملہ ہو، یا کمال کا صلاحیتوں کا معاملہ ہو، یا تیسرا احسان کا معاملہ ہو، میری اور آپ کی زندگی اس سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ خوبصورتی کا معاملہ لے لیا جائے، اللہ کے نبی سے بڑا خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ اللہ، ام المومنین کیا کہتی ہیں، سبحان اللہ، کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ایک طرف 14ویں کے چاند کی خوبصورتی کو دیکھ رہی ہوں، دوسری طرف اللہ کے نبی کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ رہی ہوں، دیکھتے جاتی ہوں، اتنے میں اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، عائشہ کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے نبی سے کہتی ہے عائشہ، اللہ کے نبی ایک طرف 14ویں کے چاند کی خوبصورتی کو دیکھ رہی ہوں،
دوسری طرف آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ رہی ہوں تو اس نتیجے پہ پہنچی ہوں اللہ کی قسم آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. اللہ، ایسی کئی اور روایتیں صحابہ نے نقل کی ہے. اللہ، یہ اللہ کے نبی کا جمال تھا. اور اللہ کے نبی کا کمال تو پوچھو نہیں، ایک بڑی فہرست ہے کہ کتنے کمالات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اونٹوں کے چرانے والے وہ صحابہ اکرام جن کو اللہ کے کتنے کمالات ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے، اور آج امت دیکھ رہی ہے جو نبی کی سیرت کو پڑھتی ہے. اللہ اکبر. اور تیسرا احسان، اللہ اکبر، ساری انسانیت پر آج جو امن و امان دنیا کے اندر موجود ہے، اگر اس میں سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیمات دے کے بھیجی، آپ نے عمل کر کے امت کے اندر پھیلا دی. اللہ اکبر. کہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا. تو یہ 3 اسباب جب میں اور آپ واقعی نبی کی سیرت کا مطالعہ اگر کرنے والے بنے، نبی کو جاننے والے بنے، تو واقعتاً یہ تینوں اسباب پر ہمارا علم پختہ ہوگا، اور علم کی روشنی میں واقعتاً نبی سے جیسی محبت ہونی چاہیے وہ پیدا ہوگی. اللہ، عام طور پر ہم کہہ لیتے ہیں کہ نبی سے ہمیں محبت ہے، ہم سے محبت ہے، لیکن واقعتاً ہر مسلمان سوچے کہ نبی کے شمائل کا وہ علم ہے، مجھے وضع خطا کا وہ علم ہے جو واقعتاً کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث آپ نے سنا تو آپ کا دل اللہ کے نبی کی عظمت سے بھر گیا. واقعتاً وہ شمائل جس پر اہل علم نے کتابیں لکھ دی ہیں، شمائل یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار خصائل، وہ اگر ہم پڑھیں، دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی محاسبہ کرے، جب وہ شمائل ہی نہیں معلوم، اللہ کے نبی کے اوصاف ہی ہم کو نہیں معلوم، تو آیا وہ محبت پیدا ہوگی نبی سے جو محبت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، اس کا علم جیسے ہونا چاہیے ویسا علم نہیں ہے، اس لیے ہمارے اندر اللہ کے نبی کی، دیکھیے عام انداز میں نبی سے محبت کرتا ہوں یہ کہہ دینا یہ الگ بات ہے، لیکن واقعتاً جو اسباب ہے، جن اسباب کی بنیاد پر محبت طے ہوتی ہے، اللہ اکبر، محبت طے ہوتی ہے کہ واقعی ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، علم کی روشنی میں، یقین کی روشنی میں، وہ کب پیدا ہوگی؟ جب ہمارے پاس شمائل کا علم ہو، اللہ کے نبی کے کمالات کا علم ہو، اللہ کے نبی کے ہماری زندگی میں جو احسانات ہیں ان کا علم ہمارے اندر موجود ہو، تو جب یہ دل اللہ کے نبی کے جمال سے بھرے گا، اللہ کے نبی کے کمالات سے بھرے گا، اللہ کے نبی کے احسانات سے بھرے گا، تو وہ محبت کی کیفیت پیدا ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اللہ اکبر. اور جب بات محبت کی آتی ہے، شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 8 قسم کی محبتوں کا تذکرہ کیا. 8 قسم کی محبت ہے جو انسان کے دل میں اکثر ہوا کرتی ہے اور وہ بری نہیں ہے. اور حدیث کے اندر ایک محبت کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور مختلف احادیث میں اس نوع سے بڑھ کر اور بھی مزید محبتیں ہیں انسان کی، جو جائز محبتیں. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 آپ بارہا آپ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی محبت، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، باپوں کی محبت، ماں باپ کی محبت لازمی بات ہے انسان کی زندگی میں. سب سے بڑا احسان، اس کے وجود کا ذریعہ ماں باپ ہے. ان کے احسانات جب انسان جانتا ہے تو لازمی بات ہے اس کی دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. سب سے پہلا یعنی آدمی کے دل میں جو احسان کا جذبہ کسی کے تئیں اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابناؤکم، بیٹوں کی محبت آدمی کے دل میں آتی ہے. بیٹے انسان کی سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اولاد انسان کی سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. نمبر 3، اخوانکم، بھائیوں کی محبت دل میں ہوتی ہے. نمبر 4، ازواجکم، بیویوں کی محبت ہوتی ہے. نمبر 5، خاندان، قبیلہ، کنبے کی محبت آدمی کو ہوتی ہے. نمبر 6، اموال اقترفتموہا، وہ مال جو آدمی نے کمایا ہے اس مال کی محبت آدمی کے دل میں ہوتی ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جو آدمی رن کر رہا ہے، آدمی تجارت کر رہا ہے، اس تجارت سے بھی کہ وہ کیا ہے ٹھپ نہ پڑ جائے، اس کی بھی بڑی محبت آدمی کے دل میں. یعنی یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف محبتوں کا جو تذکرہ کر رہے ہیں میری اور آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. یا تو ماں باپ کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، اور اسی کے ساتھ اولاد کی محبت ہے اگر اللہ نے ہم کو اولاد دی ہے. نمبر 3،
ہمارے اندر بھائیوں کی محبت ہے، بھائی بہنوں کی محبت ہے۔ نمبر 4 بیویوں کی محبت ہے۔ نمبر 5 خاندان قبیلے کی محبت ہے۔ نمبر 6 مال کی محبت ہے جو ہم نے کمایا ہے۔ نمبر 7 جو تجارت ہم کر رہے ہیں اس کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ اور نمبر 8 اللہ نے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جو گھر تم نے بنا لی ہیں اس کی بھی محبت تمہارے دل میں۔ یہ بری نہیں ہے یہ محبت، یہ ساری محبتیں۔ اور 9ویں محبت جو اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمائی وہ جان کی محبت، انسان کی اپنی جان کی محبت۔ اور 10 11 بار آپ دیکھتے جائیے، جو آدمی ہماری زندگی میں جب کمال لے کر آتا ہے یا اس کا احسان ہماری زندگی میں آتا ہے اس سے ہماری محبت ہوتی ہے۔ دوست سے ہم کو محبت ہے، فلاں آدمی سے ہم کو محبت ہے کیونکہ اس نے ہم پر احسان کر دیا، بیماری کے موقع پر ہماری مدد کر دی، فلاں کر دی، ڈاکٹر سے محبت، یہ ساری محبتیں ہیں۔ اب یہ محبتوں میں شریعت کیا کہتی ہے کہ اس کے 3 درجات ہیں، اس کو سمجھیے آپ۔ یہ جو محبتیں ہوتی ہیں انسان کے دل میں یہ 3 درجات میں ہوتی ہے، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی محبت ہوتی ہے عام محبت۔ عام محبت، آدمی کو کسی کے اندر کوئی خوبی نظر آ گئی، محبت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی کی نسبت سے یہ محبت مقبول نہیں ہے کہ عام آدمی کی جیسا ہم محبت کر رہے ہیں اللہ کے نبی سے بھی ویسی محبت کرے، اللہ کو مطلوب نہیں، وہ مطلوب محبت نہیں ہے، یہ نجات نہیں دے سکتی آدمی کو یہ محبت۔ دوسری محبت ہے جس کو برابر والی محبت کہا جاتا ہے، یعنی جیسی محبت ماں باپ سے ہے ویسی محبت میں اللہ کے رسول سے کرتا ہوں، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے میرے استاد سے میں محبت کرتا ہوں جن کے احسانات ہے، ویسی محبت میں اللہ کے نبی سے کرتا ہوں، برابری والی محبت۔ یہ محبت بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں، آدمی کا ایمان کمال درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تیسری محبت ہے تمام محبتوں پر غالب محبت، جو سب سے زیادہ ہو۔ اللہ کو اگر کوئی محبت مطلوب ہے تو یہی محبت مطلوب ہے کہ ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، بھائی بہنوں سے زیادہ، خاندان قبیلے سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، گھروں سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جو محبت ہوگی وہی محبت اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کا کوئی آدمی اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین سارے لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، وہ عمر جنہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لایا، نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں حضرت عمر کی تھی، نبی سے کیسی محبت تھی ان کی، کیسے کیسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے قربانیاں دی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وقت ہے، صحابہ اکرام موجود ہے، اللہ اکبر، وہ کیا منظر ہے آپ دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں حضرت عمر اللہ کے نبی کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ اکبر، کہنے لگے اللہ کے نبی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کی ہر چیز سے، الا من نفسی، اللہ اکبر، سوائے میرے جان کے، سوائے میرے نفس کے، میرے والدین سے زیادہ، میری اولاد سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ اے اللہ کے نبی آپ میرے نزدیک محبوب ہیں، آپ کی محبت میرے دل میں ہے سوائے میرے نفس کے۔ جب اللہ کے نبی نے سنا تو اللہ کے نبی نے کہا لا یا عمر، عمر نہیں، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے، ایک ہے محبت کہہ دینا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عمر ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ ڈالا، مکہ چھوڑ ڈالا، اپنی چودراہٹ کو چھوڑا۔ یہ کیسی محبت تھی دین سے، نبی سے کیسی محبت تھی، سب کچھ چھوڑ ڈالا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ کے نبی آپ سے محبت ہے، اور اللہ کے نبی جانتے، سارا صحابہ جانتے،
وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میرے نفس کے علاوہ آپ سے اللہ کے نبی ہر اعتبار سے محبت ہے، سب پر غالب ہے آپ کی بات۔ اللہ کے نبی نے کہا والذی نفس محمد بیدی والذی نفسی بیدی، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے کہا الآن اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اب آپ میرے نزدیک میرے جان سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب جا کے تیرا ایمان مکمل ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے یہ محبت اللہ کے نبی کی جان سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے افعال سے ہماری محبت ایسی ہو کہ ہر اعتبار سے دنیا کی ہر چیز پر، یہاں تک کہ اپنے نفسانی خواہشات پر، اپنے نفس پر، اپنی جان پر مقدم کرنے والے ہم بنے، تب جا کر نبی کی نسبت سے محبت کا معاملہ مکمل ہوگا، ایمان مکمل ہوگا۔ مزید باتیں خطبہ ثانیہ میں رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کی سچی محبت دل میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، خطبہ اولیٰ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ محبت کے درجات میں عام درجہ جو کسی عام آدمی سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ دوسری محبت برابر والی محبت وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس نبی کی نسبت سے مقبول نہیں ہے۔ تیسری جو محبت اعلیٰ درجے کی محبت جو ساری محبتوں پر غالب ہو، وہ محبت اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہے کہ ایک آدمی اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، تو تبھی جا کر اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ یہی ایمان، یہی محبت ایک آدمی کو اللہ کے عذاب سے بچائے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد کا مستحق بنائے گی۔ جب بات محبت رسول کی آتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کا مطلب اس میں جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ کی نبی کی ذات سے محبت ہے، اللہ کے نبی کی ذات سے محبت کہ میں اللہ کے نبی کی جان کو اپنی جان پر مقدم کر دوں۔ جبکہ یہ بات یاد رکھیے، جب بھی محبت رسول کی بات آئے گی تو وہاں پر محبت رسول میں جہاں اللہ کے نبی کی ذات مراد ہے، وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی اقوال اور اعمال بھی مراد ہیں۔ ہم سچے محب رسول بن ہی نہیں سکتے کب تک؟ جب تک کہ اپنی جان پر اللہ کے نبی کی جان کو تب تک نہیں مقدم کر دیتے۔ ویسے ہی اللہ کے نبی کی جو بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے، جو اطاعت ہے، تب تک ہم اس کو مقدم نہیں کرتے۔ باپ کا معاملہ آ گیا، نبی کا معاملہ آ گیا، نبی کی بات مقدم ہو رہی ہے، یہ محبت صرف جان کا معاملہ نہیں ہے، بات کا بھی معاملہ ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں، اچھی طریقے سے آپ جانتے ہیں ابو طالب کا ایمان کون سا تھا؟ ابو طالب کو محبت نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ارے ہم سے زیادہ قربانیاں دے ڈالی انہوں نے، کیا نہیں دی انہوں نے قربانی؟ شعب ابی طالب، بڑی تاریخ لکھی ہوئی، اللہ اکبر۔ نبی کی محبت اور نبی کے ساتھ دینے کی وجہ سے 3 سال فاقے کاٹنے پڑے، کوئی معاملی نہیں ہے جناب۔ یہ جو ابو طالب نے نبی کی محبت میں جو نذرانہ پیش کیا ہے، کوئی معاملی نذرانہ پیش نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ محبت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ابو طالب کی زندگی میں نبی پر ایمان اور نبی کی اطاعت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ تو بغیر ایمان اور اطاعت کے محبت رسول، چاہے وہ کتنے اعلیٰ درجے پر چلے جائے، چاہے وہ کتنے بھی دعوے کر لیے جائیں، چاہے وضع قطع کے اعتبار سے کتنا بھی ہم اپنے آپ کو اپنا لیں، لیکن اگر نبی کی زندگی ہماری زندگی میں نہیں آئی، اطاعت اور اتباع کے اعتبار سے کہ نبی نے جو کہا وہ ہم نے نہیں کیا، نبی نے جو کیا وہ ہم نے نہیں کیا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مکمل نہیں ہوئی۔ واضح ہے آپ کے سامنے، نہ محبت اطاعت کے بغیر مکمل ہوگی، نہ اطاعت محبت کے بغیر مکمل ہوگی۔ ابو طالب کی محبت تھی دل میں، لیکن اطاعت نہیں تھی، ناکام ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں ڈالے جائیں گے، سب سے کم عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی تو دماغ کھولے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محبت تھی کہ نہیں تھی؟ محبت تھی، لیکن ایمان اور اطاعت نہیں تھی، ایمان اور اطاعت نہیں تھی، اس لیے ناکام ہوئے۔ اور دوسرے منافقین نبی کی اطاعت کرتے تھے،
کئی اوقات تو پہلی صفوں میں نظر آتے تھے، اللہ اکبر، نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں نبی کی محبت نہیں تھی، ایمان نہیں تھا۔ تو منافقین اطاعت کے باوجود بغیر محبت اور بغیر ایمان کے ناکام ہو گئے، اور ابو طالب محبت تھی لیکن بغیر اطاعت کے ناکام ہو گئے۔ تو میں اور آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جناب؟ میں اور آپ کیسے؟ اور صحابہ اکرام کی زندگیاں آپ اٹھا کے دیکھیے، صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیے آپ۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے یہی سمجھایا کہ محبت کا مطلب میری جان کو اپنی جان پر عزیز رکھنا ہے، نبی کی جان کو سارے مسلمان اپنی جان پر عزیز رکھے، وہیں پر نبی کی بات کو، نبی کے اقوال کو سارے لوگوں کی خواہشات اور باتوں پر مقدم رکھے۔ اللہ اکبر۔ دو صحابہ کے واقعات میں سنا کر آپ بات ختم کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے یہ چیز پیدا کریں ہم اپنے دل میں، محبت واقعتاً ہمارے دل میں ایسی ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اپنے آپ پر ایسے مقدم رکھے کہ ہمارے دل میں ایک تڑپ ہو، خواہش ہو کہ ہم نبی کی حفاظت، نبی کی زندگی کے بعد نبی کی سنتوں کی حفاظت کے ذریعے سے کریں گے۔ صحابہ اکرام کیسا کرتے تھے دیکھیے آپ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ میں سے تھے۔ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوا، سارے صحابہ نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی جان و مال سے زیادہ آپ کی ہم حفاظت کریں گے، اللہ اکبر۔ اور چند ہی سالوں میں جب غزوہ احد ہوا، امام مسلم صحیح مسلم کے اندر نقل کرتے ہیں، جان کی بات بھی دیکھ لیجیے اور اللہ کے نبی کی بات بھی دیکھ لیجیے احادیث کے اندر، اللہ اکبر، کیسے اعلیٰ درجے پر صحابہ پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کا موقع ہے، بعض صحابہ کسی غلطی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے جا چکے، دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بل پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، دشمن پورا غالب آتا جا رہا ہے۔ اس حال میں حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ٹھہر گئے، اپنا پورا وجود اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا کہ اب کوئی تیر آئے تو اللہ کے نبی کو نہ لگے، ابو طلحہ کو لگے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی اچھک رہے ہیں، اچھک کر دیکھ رہے ہیں، یعنی ایسا اللہ کے نبی کو کور کر لیا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی تیر نہ لگے، اللہ اکبر۔ نبی کی جان کی حفاظت کتنی عظیم کہ اپنی جان پر مقدم کر رہے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھک کر دیکھ رہے ہیں کیا معاملہ ہو رہا ہے، کہنے لگے یا نبی اللہ، اللہ اکبر، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نہ جھانکیں، آپ اونچا نہ ہو، نہری دون نہرک، اے اللہ کے نبی میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو کور کر لوں کہ کہیں کسی دشمن کا تیر آپ کو نہ لگے، اللہ کے نبی میری جان آپ کے لیے قربان ہے، اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، نبی کی محبت یہ صحابہ سے ہم سیکھیں جناب، صحابہ سے سیکھیں۔ حضرت انس بن مالک صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں آپ کو پہلے جو حدیثیں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کتنی مقدم تھی، ان کی صحبت کتنی مقدم تھی، نمبر ایک۔ پھر اس کے بعد دو حدیثیں بتا کر بات ختم کروں گا کہ بات کتنی مقدم تھی وہ بھی دیکھ لیجیے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے جان کتنی مقدم تھی، اللہ کے نبی سے کیسی ذات سے کتنی محبت تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماذا اعددت للساعہ، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہیں جناب آپ؟ اللہ اکبر، کیا کہنے لگا؟ ایک جملے میں بات مکمل کر دیا، حب اللہ و رسولہ، اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہی تیار کیا ہوں۔ کیا یہ صرف زبانی دعوے ہیں یہ؟ اللہ اکبر، یہ عملی زندگی بھی ہے جناب صحابہ کی۔ کہنے لگے حب اللہ و رسولہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کی محبت اور نبی کی محبت کو تیار کر رکھا ہوں، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّكَ مَنْ أَحْبَبْتَ، اللہ اکبر، جب تو نے نبی سے محبت کر لی ہے، اللہ سے محبت کر لی ہے، نبی سے محبت ہے، تو یاد رکھ قیامت کے دن اللہ تیرا حشر بھی نبی کے ساتھ کرے گا، تیرا مقام بھی جنت میں نبی کے ساتھ کرے گا۔ اصل معاملہ کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہیں، نبی کے ذریعے سے ہماری تربیت ہو رہی ہے، نبی کو دیکھ کر ہمیں سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، لیکن صحابہ یہ سوچا کرتے تھے کہ کل قیامت میں نبی کا تو مقام بہت بڑا ہوگا،
سب سے اونچا ہوگا. ہمارے اعمال تو اللہ کے نبی جیسے نہیں ہیں، تو آیا کل جنت میں ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ دنیا میں تو سکون ہم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے غم اور ٹینشن نبی کی نصیحت سے، نبی کو دیکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن کل جنت میں نبی کی صحبت ملے گی کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّكَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے تم محبت کرتے ہو اللہ انہی کے ساتھ رکھے گا. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب یہ جملہ صحابہ کے کان میں پڑا جنت سے متعلق کہ اللہ انہی کے ساتھ رکھے گا جن سے تم محبت کرتے ہو، یعنی ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کل آخرت میں بھی نبی کے ساتھ رکھے گا. کیا کہتے ہیں؟ جملہ سنیے. جملہ کیا ہے؟ ما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنک من احببت. اسلام لانے کے بعد ہم کو بہت ساری خوشخبریاں دی گئی، بہت ساری خوشخبریاں ملی، اس پر ہم خوش ہوئے. لیکن یہ خوشخبری کہ تم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے تم محبت کرتے ہو، یہ جملہ سننے پر جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی کبھی ہم کو نہیں ہوئی. اللہ، کوئی معمولی جملہ نہیں ہے جناب. اللہ اکبر. خوشیاں، دنیا کی اولاد ملی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کھولا، اس پر خوشی ہوئی. لیکن اللہ کے نبی نے یہ جو خوشخبری سنائی کہ فَإِنَّكَ مَنْ أَحْبَبْتَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو، یعنی کل تم کو میری صحبت ملے گی اگر تم میری محبت کرتے ہو، میری جان سے، میری ذات سے، میرے اعمال سے، میرے اقوال سے، میرے افعال سے، تو کل قیامت میں اللہ میرے ساتھ رکھے گا. یہ جملہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوش کر دیا. اللہ، ہے یہ ہمارا ایمان؟ ایسی خوشی ہے. حضرت انس جوش میں آ گئے، آ کے کہنے لگے فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ کل قیامت میں انہی کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ کہ میرے اعمال ان کے جیسے اعمال کی طرح نہیں ہیں، اتنے بڑے اعمال نہیں ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے جناب ہماری زندگی میں. اور یہی انس اور یہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات جب اللہ کے نبی کے سنتوں کی آ جاتی، آپ کے فرامین پر عمل کرنے کی جب بات آ جاتی، اللہ اکبر. جہاں جان سے محبت، ذات سے محبت ہے، ویسے نبی کی باتوں سے کتنی محبت ہے، احکامات سے کتنی محبت ہے. ذرا اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر شراب بہت من پسند غذا تھی، ان کا بہت من پسند، ان کی مشروب تھی. اللہ، اپنی مجلسوں میں جیسے آج ہم بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، ویسے وہ اپنی مجلسوں میں شراب پیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آہستہ آہستہ شراب کی ممانعت کے احکامات نازل ہوئے. اللہ اکبر. آپ سوچئے، جو چیز انسان کی گھٹی میں بیٹھی ہوئی ہو اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ صحابہ نبی کی ذات کے ساتھ بات سے بھی محبت کرتے ہیں. حضرت انس کیسا نقشہ کھینچتے ہیں دیکھیے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مختلف صحابہ آیا کرتے تھے، دوست احباب آیا کرتے تھے، اور وہاں پر میری ذمہ داری شراب پلانے کی تھی. ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شراب کے حرام ہونے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا. کہتے ہیں کہ میں سب کو شراب سرو کیا کرتا تھا، بانٹا کرتا تھا، اور اس زمانے میں کھجور کی شراب بنائی جاتی تھی. کہتے ہیں اللہ اکبر، حضرت ابو طلحہ بیٹھے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، شراب کا دور چل رہا ہے. اللہ اکبر. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگو تم پر شراب اب حرام کر دی گئی ہے، اب تم نہیں پی سکتے شراب. حضرت انس کہتے ہیں جیسے یہ آواز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی، ابو طلحہ فوری دوڑے آئے، کہنے لگے انس اخرج، نکلو انس باہر نکلو، جتنے جام شراب سے بھرے ہوئے سب کو توڑ ڈالو. اللہ اکبر. سب کو توڑ ڈالو. حضرت انس کہتے ہیں کہ فخرجت، میں باہر نکلا، جب جام توڑنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے کے ہر گھر سے جام توڑے جا رہے ہیں اور شراب بہہ رہی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے یہ. آدمی کے اوپر آج ہمارا بھی کیا حال ہے. آپ دیکھیے شادی بیاہ کے موقع پر اگر کہہ دیا جائے یہ نبی کی سنت کے خلاف کام ہے، کہاں رہتا ہمارا معاملہ؟
دین پر ہمارا دماغ نہیں رہتا جناب، ہم اپنے میں آپ نہیں رہتے وہاں پر، نبی کی سنتوں کو پامال کر ڈالتے ہیں، گانے باجے کی شکل میں کئی چیزیں دیکھ لیجئے، جو چیز ہماری من پسند، پھر ہم کیا سچے محب رسول ہے، اللہ اکبر، سچے محب رسول ہیں ہم، اللہ سے سچی محبت، نبی سے سچی محبت کرنے والے ہیں ہم، سچی محبت کرنے والے، جہاں نبی کی جان کو سب پر مقدم رکھتے ہیں، وہیں پر کتنی بھی نازک کنڈیشن آ جائے، کتنی بھی نازک کنڈیشن آ جائے، صحابہ کا معاملہ یہ تھا، اللہ اکبر۔ ایک حدیث بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے انسان کی کچھ کمزوریاں ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ بہت آسان ہوتا، میٹھی میٹھی سنتیں بڑی آسانی سے عمل ہو جاتی، معاملہ جب کڑواہٹ کا آتا، آدمی کی مجبوری کا آتا، وہاں پر واقعتاً نبی کے بات کو مقدم رکھنا یہ انسان کا کمال ہے۔ اور یہ وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تھے جو نازک سے نازک مرحلے میں اللہ کے نبی کی کامل اطاعت کر گئے، اللہ اکبر، اور کامل سچی محبت کا ثبوت دے گئے، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں غصے کی حالت میں اپنے غلام کو مارے جا رہا ہوں۔ غصے کی کیفیت کیسی ہوتی؟ آدمی جب غصے میں ہے، آپ مارے جا رہے ہو کسی کو، اگر کوئی آپ کے والد بھی آ کے آپ کو روکیں گے تو ان کو بھی آپ روک دیں گے۔ آپ غصے کی کیفیت میں آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، ایک نشہ ہے وہ بھی، غصہ جب حاوی ہوتا تو نہ جانے انسان کیا کیا کر دیتا نہیں پتا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ایسے واقعات صرف غصے کے نتیجے میں، ڈپریشن کے نتیجے میں، باپ بیٹے کو مار رہا ہے، بیٹا باپ کو مار رہا ہے، بھائی بہن کو مار رہا ہے، کہ نہ جانے کیسے واقعات صرف غصے کی وجہ سے۔ لیکن حضرات صحابہ اکرام کتنی عظیم شخصیات تھی، دیکھیے اللہ اکبر، ان کی زندگیوں سے ہمیں نبی کی محبت کو، چاہے وہ ذات کی محبت ہو یا بات کی محبت کو، سیکھنا ہے۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں مار رہا تھا اپنے غلام کو، نہایت ہی غصے کی حالت میں تھا، اتنے میں پیچھے سے آواز آ رہی ہے، اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لے، اے ابو مسعود جان لے، جتنا تو اپنے غلام پر قدرت رکھتا ہے اللہ اس سے زیادہ تجھ پر قدرت رکھتا ہے، اللہ اوپر پکڑنے کی۔ اللہ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں غصے میں تھا، اللہ کے نبی دور تھے تو اتنا سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب قریب آئے، جیسے میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ اللہ کے نبی تھے، جیسے اللہ کے نبی کو دیکھا میں کپ کپا گیا، اللہ اکبر۔ وہ غصے کی حالت میں کہتے ہیں میرے ہاتھ سے میرا کوڑا گر گیا، اللہ اکبر، کوڑا گر گیا، اور میں نے کہا اللہ کے نبی اس غلام کو اللہ کے لیے میں آزاد کر دیتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں وعدہ کرتا ہوں لا اضرب مملوکا بعدہ ابدا، آج کے بعد کسی غلام کو نہیں ماروں گا، اللہ اکبر۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جناب، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ ان واقعات کو سامنے رکھ کر اپنی محبت کو جانچیں۔ کتنی جگہ غصے میں جب ہم آ جاتے ہیں، نبی کی سنتوں کی بات کی جاتی ہے، ہم اگنور کر جاتے ہیں، ہم لائٹ لے لیتے ہیں، یہی ہماری محبت ہے۔ بہرحال پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ محبت چاہیے جو اعلیٰ درجے کی محبت ہو، جو ساری محبتوں پر غالب ہو، اور اللہ کو وہ محبت چاہیے جو محبت کے اطاعت کے ساتھ ہو۔ اطاعت کے ساتھ ہونے والی محبت یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے دلوں میں علم کی روشنی میں نبی کی سچی محبت پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، نبی کے جمال کا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی کے کمال کا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی کے احسانات کا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کر اپنے دلوں میں نبی کی سچی محبت پیدا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے قرضوں کا انتظام فرمائے، جو موحدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان موحدین کی مغفرت فرمائے، ان کے آخرت کے مراحل کو اللہ تبارک تعالیٰ آسان فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.